نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 343 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عوام میں یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ مالی ضرورت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک چادر بازار میں فروخت کرنے گئے۔ انہوں نے وہ چادر صرف 6 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک سائل آیا تو آپ نے وہ 6 درہم اسے دے دیے اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دیہاتی کی شکل میں اونٹنی لے کر آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ یہ اونٹنی مجھ سے خرید لیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے پاس نقد رقم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ ادھار لے جائیں۔ قیمت طے ہونے کے بعد آپ نے وہ اونٹنی 100 درہم میں خرید لی۔ راستے میں ایک دوسرے شخص یعنی میکائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ علی کیا آپ یہ اونٹنی فروخت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے 100 درہم میں خریدا ہے، تم کتنے میں لوگے؟ تو انہوں نے کہا میں اسے 160 درہم میں لے لوں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی آپ نے اس کے ہاتھ بیچ دی اور اس طرح سے 60 درہم گویا کہ ان کو نفع میں مل گئے۔ الی آخری ہی یہ لمبا قصہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ پورا واقعہ قطعاً من گھڑت ہے۔ ایک وعظ کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس سے منقول ہے بلا سند، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ شیعوں کی طرف سے گڑھا گیا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا اور اس کی صحت پر یقین کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ خفین میں اگر سوراخ ہو جائے جس سے پانی اندر داخل ہو جائے تو اس پر وضو کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ سوراخ 3 انگلیوں سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ ہم نے جوربین ثقیلین پہنے ہوئے ہیں جن پر مسح کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو کیا شافعی مسلک کے لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے ہاں بھی جوربین ثقیلین پر مسح جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے پیچھے تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم تو یہی مسئلہ بتائیں گے، لیکن شافعی علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے انہی کے علماء سے پوچھنا چاہیے، ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ہماری جماعت کیرل صوبے میں کام کر رہی ہے، یہاں پر اکثر شافعی مسلک پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ لوگ عصر کی نماز مثل اول پر پڑھتے ہیں، تو کیا ہم حنفی لوگ جماعت کی نماز میں مساجد میں ان کی اقتداء کریں یا الگ نماز پڑھیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ جب جماعتوں کا قیام بھی مساجد ہی میں رہتا ہے اور وہاں الگ جماعت کرنا یا الگ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے انہی کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس کے موافق بھی ہے، ایسی ضرورت کے وقت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ شافعی مسلک میں 4 دن یا اس سے زیادہ اقامت کی صورت میں اتمام کا حکم ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک 15 دن شرط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی جماعت میں شافعی لوگ بھی شریک ہوں اور حنفی بھی شریک ہوں، اور حنفی شخص جو اپنے کو مسافر سمجھتا ہے وہ امام بنے، تو اس کے پیچھے
ایسا شافعی شخص جو 4 دن سے زیادہ کا اقامت کی نیت کر رکھی ہو، وہ نماز صرف 2 رکعت پڑھے گا یا اپنی نماز بعد میں پوری کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ظاہر تو یہی ہے کہ جب وہ مقیم اپنے کو سمجھتا ہے تو اپنی نماز پوری کرے، لیکن اس بارے میں بھی علماء شافعیہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ ایسی صورت میں کیا حکم بتلاتے ہیں، ان کے ہاں کیا جزیات ہیں، وہی اس کو صحیح بتلا سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ یہاں کیرل میں شافعی ائمہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں 2 رکعت میں، تو اس وقت ہم امام کے پیچھے کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہوں، بس خاموش رہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ہم چائنا میں رہتے ہیں، بسا اوقات نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پبلک جگہوں پر نماز پڑھنے کی یہاں بالکل اجازت نہیں ہے اور بڑی تنگی پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جمع تاخیر کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوشش تو یہی کریں کہ وقت کے اندر اندر ہر نماز ادا کی جائے، لیکن اگر کوئی شکل نہ نکلے تو اگلے وقت میں پڑھیں، اس طریقے پر کہ پہلے قضا پڑھیں جو چھوٹ گئی ہے، اس کے بعد ادا کریں۔ یہ جمع تاخیر نہیں ہوگی بلکہ قضاءً اور اداءً ایک ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ سوال ہے کہ کیا اس طرح کوئی حدیث ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے یہ فرمایا ہو کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ عمرے کے احرام کی نیت کر لے، اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ حج کے احرام کی نیت کرے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، یہ واقعہ درست ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس بے دلیل تصور کو ختم کرنے کے لیے جب آخری حج کے موقع پر صحابہ کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی اور سب حج کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، تو آپ نے جن کے پاس قربانی تھی ان کو تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم حج تک عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہو، لیکن جن کے پاس قربانی نہیں تھی ان کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، تاکہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ حج کے زمانے میں عمرہ نہیں ہو سکتا، تو عمرہ ہو سکتا ہے، اس کو عملاً آپ نے ثابت فرمایا۔ سوال ہے کیا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والے بعض صحابہ نے حج قران کیا اور بعد نے حج تمتع کیا تھا، یا سب نے ایک ہی کیا تھا؟ جی ہاں، جنہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا ان کا حج تمتع ہو گیا تھا، کیونکہ تمتع میں دونوں افعال الگ الگ کیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کھولا انہوں نے قران کیا، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اور احناف کے نزدیک پیغمبر علیہ السلام نے قران ہی پر عمل کیا تھا۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے تجارت کے لیے زمین خرید رکھی ہے لیکن اس میں لیپٹس کے پیڑ بھی لگا دیے ہیں، ابھی وہ بالکل چھوٹے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگے گا؟ اندازہ لگا لیا جائے کیا قیمت ہو سکتی ہے زمین کا بھی اور پیڑوں کا بھی، اسی حساب سے ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ لو طلاق لو طلاق لو طلاق، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے عرف میں یہ جملہ عموماً طلاق ہی کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے تینوں طلاق اس پر پڑ جائیں گی، اور اگر کوئی اور قرینہ پایا جا رہا ہو تو اس کے بارے میں الگ تفصیل لکھی جائے، لیکن لو طلاق یا لے طلاق یہ عموماً طلاق دینے کے لیے ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔